بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دیں اور یقتلوک یا آپ کو شہید کر دیں اور یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کر دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہے تھے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا سب سے بہتر ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم علیہ السلام کی تو کیا ہوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ان کی مدد فرمائی اللہ رب العزت نے بذات خود قرآن مجید فرقان حمید وہ مقامات آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں باری تعالیٰ سے آج جانا استدعا ہے کہ رب قدیر مجھے ان آیات کے مطابق صحیح سچ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے کے بعد مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق دے یہ سفر کا مہینہ ہے گزشتہ جمعہ سے میں نے یہی آیات تلاوت کی تھی اور آج بھی سابقہ آیات کو ہی دہرا رہا ہوں ہم مسلمان کچھ ایسی بے روی کا شکار ہو چکے ہیں کہ اس مادی اور ہمیشہ نہ رہنے والی دنیا کے پیچھے ہم لوگ اپنا اصل مشن بھول چکے ہیں اپنی کامیابی والا راستہ چھوڑ چکے ہیں ایسے راستے اور ایسے ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں کہ جس کی منزل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنی تھوڑی سی عمر میں بڑے جاؤ جلال سے دیکھا بڑی رونق اور بڑی شہرت اور بڑا دبا دیکھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن ان کا نام ہی دنیا سے مٹ گیا بہت سارے مالدار بہت سارے صنعتکار بہت بڑے جاگیردار چند مہینے یا چند سال پہلے بڑا نام تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی تو جس چیز کے اندر
پائیداری نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، اس کے پیچھے چل کے آدمی اپنی توانائی، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنا عقل، اپنا وجود کھپا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور آخر ہاتھ بنتے ہوئے پچھتاوے کے سوا کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی۔ لیکن ایسا عمل یا ایسا راستہ جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اگر اس راستے پہ چلیں تو ہر چیز بندے کی لٹ جائے، ہر چیز آگ جلا دے، ہر چیز سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن بندے کا دل مطمئن رہتا ہے، بندہ پریشان نہیں ہوتا، اور وہ چیز ہے اسلام، جس پر چلنے سے بندہ بہت سارا نقصان بھی کر بیٹھے تو اس کا دل ضمیر مطمئن رہتا ہے کہ میں کسی برائی پر یہ قربانی نہیں کی بلکہ دین اسلام پر قربانی کی، تو بندے کا دل مطمئن رہتا ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کو آنی جانی۔ آج ایک عجیب سی پوزیشن ہم مسلمانوں کی بن چکی ہے، مولوی بھی یہی باتیں کہتے ہیں اس لیے پر کہ جی جو روزے رکھ لیتا ہے تو پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو بندہ حج کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جس طرح باپ کے پیٹ سے باہر آئے، کوئی بندہ محرم کے روزے رکھ لیتا ہے تو پورے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ یہ عمل عمرہ کر لے تو گویا اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ گویا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس نے حج کیا ہے۔ یہ فضائل اور مناقب اپنی جگہ بہت بڑا ثواب ہے یقیناً، لیکن یہ ان گناہوں کا ذکر ہے کہ یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ اعمال ہیں وہ حج کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ سخاوت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ نفل پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ تلاوت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، ایک بھائی کی میں نے زمین کھا لی، ایک بھائی کا میں نے ڈکیتی کر لی، ایک مسلمان کی میں نے چغلی کر لی، غیبت کر لی، ایک بھائی کے گھر میں نے بدماشی کر لی، تو جب تک میں وہ اپنی برائی اپنے بھائی سے، اپنے عزیز سے، اپنے مسلمان بزرگ سے معافی نہیں لے لوں گا اور وہ مجھے معاف نہیں کر دے گا، اتنی دیر تک میں 50 حجیں بھی کر دوں تو مجھے معافی نہیں ملے گی۔ میں سالہ سال روزے بھی رکھ دوں تو مجھے معافی نہیں ملے گی، وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، وہ ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ میں ایک مخصوص اوقات کے لیے پیسے لیتا ہوں اور میں نے کسی صنعت کار، زمیندار یا کسی کاروباری شخصیت کو مخصوص وقت دیا ہے، وہ مجھے ہر وقت معاوضہ دیتا ہے اور میں پورا ٹائم نہیں دیتا، میں اس کے اندر چوری کرتا ہوں، تو اس کا حق میں نے سلب کیا ہے، مجھے جب تک اس کا پورا حق ادا نہیں کرنا ہے میں اس کا حق کھا رہا ہوں۔
جب تک میں اس سے معافی نہیں لے لوں گا وہ مجھے معاف نہیں کر دے گا، اس کا معاوضہ میں لوٹا نہیں دوں گا، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ آج کل ہم لوگ عجیب چکروں میں پڑ گئے کہ جب میرے کاروبار میں کوئی کمی پیشی آتی ہے تو میں کہتا ہوں مجھے جادو کر دیا ہے کسی نے یا ٹونا کر دیا ہے۔ بھائی میری پوزیشن خود میں نے خراب کی ہوئی ہے، بے ایمانی آ گئی ہے میرے اندر، کھوٹ آ گیا ہے میرے اندر، میری نیت میں فرق آ گیا ہے، میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں تو میرا کاروبار خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کی ناراضگی کی علامات کیا ہیں؟ تو جواب دیا کہ اللہ کی ناراضگی کی 3 علامات ہیں۔ ایک، جب بارشیں بندے کی مرضی کے مطابق نہ آئیں تو سمجھو اللہ کی ناراضگی کی پہلی علامت ہے۔ دوسری، فصل کاروبار بندے کی نیت مطابق برآمدگی صحیح نہ ہو تو سمجھو اللہ ناراض ہے۔ تیسرا، گھر میں سکون نہ رہے، ایک دوسرے کی تابع داری اور اطاعت کرنا رہے تو سمجھو اللہ میرے مجھ پہ ناراض ہے۔ آج ہم لوگ ان تینوں چیزوں کا شکار ہیں اور اللہ ہم پہ ناراض ہے۔ ہم بھاگے ہوئے ہیں کہ جناب فلاں بزرگ کے پاس تعویذ گنڈا کروائیں، فلاں سے دم کروائیں، فلاں کے پاس جا کر یہ کروائیں۔ ایسی ذہنی اختراع ہے۔ آدمی افرادی کمزوری کا شکار ہو، مالی کمزوری کا شکار ہو، لیکن 2 چیزیں بندے کے سامنے ہوں، ایک جس چیز کا ٹارگٹ ہے وہ صحیح ہو، دوسرا بندے کی نیت ٹھیک ہو، تو باری تعالیٰ بندے کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سورہ انفال ہے، 9واں پارہ ہے اور آیت نمبر 29 ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کی زمین پر ایک ایسا جملہ کہا جو مکے والوں کے لیے نیا تھا اور مکے والوں نے اس کو اپنے لیے بہت برا جانا اور اس پر بڑے رنجیدہ ہوئے اور حضور پاک کو پتھر مارے۔ چند افراد حضور پاک کے قریب آئے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھا۔ قریش مکہ نے کہا کہ یار بات اگرچہ تلخ ہے لیکن ہے حقیقت، اگر اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں نا تو ہماری ڈیرے داری، جاگیرداری، وڈیرا پن ختم ہوتا ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہیں تو یہ دن بہ دن نقب لگا رہا ہے ہماری برادری میں۔ کبھی ایک چودھری اس کی طرف چلا گیا، کبھی دوسرا چلا گیا، کبھی تیسرا چلا گیا، تو کوئی نہ کوئی طریقہ اپنائیں کہ اس کی جماعت آگے نہ بڑھے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو باہر سے تاجر آتا یا کوئی مسافر آتا یا یہ بیت اللہ کے لیے آتا
یہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ بیت اللہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا ہے. دور جاہلیت کی رسومات آج ہمارے اندر آ چکی ہیں. عجیب عجیب رسمیں تھی دور جاہلیت میں. جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو شلوار بھی اتار دیتے تھے, کرتا بھی اتار دیتے تھے, ننگے, عورتیں بھی مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے. یہ دور جاہلیت تھی کہ جی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر ایک دریا کے اندر پانی خشک ہو گیا اور پانی نہیں آ رہا ہے تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور ہے. عمر بن عاص کے پاس آ گئی عوام کے جناب کال سالی ہو گئی ہے, دریا خشک ہو رہا ہے, پانی کوئی نہیں. حاجی پھر اس نے کہا جی جب پانی خشک ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک خوبرو لڑکی لیتے ہیں, دو شیزہ لیتے ہیں, اس کو زیورات سے مزین کرتے ہیں, اچھا لباس پہناتے ہیں اور اس کو دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں, زندہ بچی. جو ہی وہ بچی دریا کی نظر ہوتی ہے تو دریا کا پانی جو ہے نا کناروں تک آ جاتا ہے. یہ جاہلانہ رسم ہے اور ان کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے. اب شورائی نظام میں یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنا امیر سیرت سمجھدار لوگ اپنا امیر بناتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب تو وہ تھے جن کو پیارے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر بن عاص نے رکا لکھا, اپنے قاصد کو بھیجا کہ میرے علاقے میں یہ جاہلانہ رسم ہے کہ جب تک دریا کے اندر ایک نوجوان لڑکی خوبرو اعلیٰ لباس اور زیورات سے مزین کر کے نہیں اس کی نظر کی جاتی تو دریا کے اندر پانی اوپر تک آتا ہی نہیں. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, باغات اجڑ رہے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کوئی فصل نہیں ہو رہی. حضرت عمر نے اپنے گورنر کو کہا بہت اچھا کیا تو نے مجھے بتا دیا, اگر تو ایسا نہ کرتا اور بچی اس میں ڈال دیتا تو پھر تجھے قتل کے جرم میں تجھے بھی سزا پڑتی. اچھا کیا تو نے مجھے. حضرت عمر کا عقیدہ اللہ کی ذات میں مضبوط تھا. مسلمانوں اپنے عقیدے کو اللہ کی ذات پر اسی طرح مضبوط کرو جس طرح نبی کی جماعت کا عقیدہ مضبوط تھا. یہ رسموں کی طرف جو ہم لوگ پڑھ گئے ہیں, مال بھی ضائع کرتے ہیں, ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا, وقت بھی ضائع کرتے ہیں, مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا, سجدے بھی کرتے ہو قبول نہیں ہوتے, قیام قعود بھی کرتے ہو قبول نہیں ہوتے, اس لیے کہ اللہ کی ذات کو کما حقوق ہم تسلیم نہیں کر رہے, اللہ پر اپنے معاملات نہیں ڈال رہے. سپرد کرو اپنے معاملات اللہ کے. اور یہ قرآن کی آیت میں نے یہ پڑھی ہے, سورہ انفال ہے, 9واں پارہ ہے, آیت نمبر 29 ہے. اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور قریش مکہ بھی تدبیریں کر رہے تھے. قریش مکہ نبی اور نبی کے جاروں کو ختم کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ ان کو بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا ہے. واللہ خیر الحاکمین. تدبیریں کن کی غالب آئیں؟ وہ لوگ اللہ کی. قریش مکہ کی تدبیریں ناکام, میرے اللہ کی تدبیر غالب آئی. آج میں اور آپ ایک مکان, ایک کوٹھی, ایک بنگلہ یا ایک برادری یا ایک کنبہ یا ایک گاؤں یا ایک بستی بساتے ہیں اور ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کی توحید, اللہ
اللہ کی عبادت ہو، اگر یہ ہے تو اللہ برکات نازل کرتا ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت کچھ اور ہو تو ابھی بستی مکمل ہوتی نہیں کہ تباہی کے اسباب پہلے آ جاتے ہیں۔ اگر ہماری تدبیر اچھی نیت والی ہے تو اللہ کا فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری تدبیر مشرکانہ ہے تو اللہ پھر نیست و نابود کر دیتا ہے، بندے کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خبر پہنچی نا کہ یہ بچی ڈالنے والے ہیں دریا کے اندر، تو حضرت عمر نے ایک رکا لکھا۔ اب میں اور آپ سوچیں گے یار کتنے رکا، کتنے جناب کاغذی تحریر تے کتنے پانی کو سنتا ہے، ریت کو جان دی، ریت کو گل سمجھ دی۔ او میاں آگ کا کام جلانا ہے یا نہیں، چھری کا کام کاٹنا ہے یا نہیں، تیز بھی ہو طاقت سے چلائی بھی جائے، اگر پھر نہ کاٹے تو سمجھو نا کہ اس کے کاٹنے کی صلاحیت کس کے قبضے میں ہے؟ بولو حضرت اسماعیل کو کاٹ سکی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی برادری کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، پیچھے مارنے والا تیار ہے، آگے ڈبونے والا تیار ہے، سینٹر میں موسیٰ اور موسیٰ کی برادری کنارے پہ کھڑی ہے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی برادری حضرت موسیٰ کو کیا کہتی ہے؟ مروا دیا تو نے، آگے ہے پیچھے، اس ظالم نے تو ہمارے ٹکڑے کر دینے ہیں، اور آگے جاتے ہیں تو دریا ڈبو دے گا۔ اللہ رب العزت سے استدعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، مولا اس کے اندر ڈبونے کی طاقت تو تیرے اختیار میں ہے، راستہ بھی بنانا تیرے اختیار میں ہے، اگر تو چاہے کہ میں بچ جاؤں اور میرے ساتھ دینے والے بھی بچ جائیں تو دریا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ادھر کا پانی ادھر ہے اور ادھر کا ادھر ہے، پوری برادری کو لے کر جا رہے ہیں، وہی دریا حضرت موسیٰ کی برادری اور حضرت موسیٰ کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ جا رہا ہے، لیکن جب فرعون آیا اور فرعون کے ساتھی آئے وہی دریا ان کو ڈبو رہا، وہی دریا۔ واللہ خیر بولو واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے۔ جب مکان بناؤ، جب کاروبار کرو، جب منصب پہ بیٹھ جاؤ، جب سلسلہ تجارت چل پڑے، یہ نہ کہو میرے اندر قابلیت بڑی ہے، یہ میں نے مال اپنی صلاحیت سے اکٹھا کیا ہے، یہ اولاد میری شادی کا نتیجہ ہے، بڑے شادی شدہ بے اولاد پھر رہے ہیں، تڑپتے پھر رہے ہیں لیکن اولاد کوئی نہیں، بڑے پیسوں والے بڑی بڑی مارکیٹوں کے مالک ہیں، لیکن شام کو ایک لقمہ کھانے کے لیے تڑپ جاتے ہیں کہ ایک لقمہ میرے پیٹ میں چلا جائے اور وہ ہضم ہو جائے، خدا کی قسم ہضمے کے لیے۔ اگلے دن ایک بڑے سیاستدان کا میں سوانح عمری پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں وہ بھنڈی توری کھاتا ہے تھوڑی سی، اور پھر تین دن اپنا فضلہ اپنی مطلب اپنے مرضی سے پیٹ سے خارج نہیں کر سکتا، ڈاکٹر آتا ہے اور وہ فضلہ نکالتا ہے۔ اور جو بندہ اپنا پیٹ اپنا کھایا ہوا اپنا پیٹ اپنے مرضی سے صاف نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک بھی ایسی آپ کر دیں نہیں میں ادھر جانا ہے، انہاں دی بولدا نہیں تے میری سندا نہیں، وہ اللہ کو ڈی سی ہے پنجاب دا، اللہ کوئی آئی جی ہے پنجاب دا، کوئی اللہ کوئی عام افسر ہے جن کی مثال دیتے ہو؟ اللہ کل شہر قدیر ہے، اللہ غریب دی بھی سنتا ہے تے امیر دی بھی سنتا ہے، اللہ مسکین دی بھی سنتا ہے تے اسیر دی بھی سنتا ہے، وہ اس کو لوگ کوئی بھی اوجر نہیں ہے، انہوں کالے گوریاں نال کوئی کارگر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیڑا اللہ کو زیادہ ڈردا ہے اللہ دا مقرب ہوئی،
لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آیا نا پیغام، تو حضرت عمر نے ایک کاغذ لیا، کاتب کو کہا کہ یہاں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نبی نے جب کھانا شروع کیا تو کیا پڑھا؟ بولو بسم اللہ. اور بولو یار ثواب ہے، قرآن کی آیت ہے. کیا پڑھا اونچی آواز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کھانا پڑھتے ہوئے ثواب تب ملے گا اگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے. اور اگر وہاں شروع کرتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، قرآن کی آیت پڑھنے کا تو ثواب ملے گا. سنت کا ثواب، نبی کا طریقہ چھوڑنے پر عذاب ملے گا، ناراضگی ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی. نبی کے طریقے کو تلاش کرو. رمضان کے روزے رکھ رہے ہو، 29واں روزہ آ گیا، شوال کا چاند آ گیا، صبح کھلے میدان میں جاتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ بولو یار کیا پڑھتے ہو؟ عید کی نماز. کون سی نماز؟ عید کی نماز. بھائی جمعے سے زیادہ مجمع عید میں ہوتا ہے. چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں. عیدگاہ میں چلے گئے تو عید کی نماز کے لیے اذان کیوں نہیں دیتے؟ بولو اذان ہونی چاہیے، عید کی نماز ہے یار. تو نماز کے لیے اذان تو ہوتی ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو ہوتی ہے. زور کی اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی ہوتی ہے. تو عید کی بولو نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر کوئی دے دے تو آپ اس کو پکڑیں گے مولوی پاگل ہو گئے. آج تک نبی نے تے اذان دیتی نہیں، صحابی نے اذان دیتی کوئی نہیں، امت دے کسی بندے نے اذان دیتی کوئی نہیں. جب عید کی بھی اذان ہوئی ہے، کیوں؟ ساڈے نبی نے اذان نہیں دی. اور اگر مولوی آ جائے مصلی پہ تو پیچھے کسی نے تکبیر کبھی عید کی پڑھی ہے؟ کیوں؟ ہر نماز کے لیے تکبیر ہوتی ہے. اس لیے نہیں پڑھتے کہ ساڈے نبی نے نہیں پڑھی. اسی اگر پڑھیں گے تو عید دے وچ مداخلت ہو جائے گی. لہذا وہ عبادت بنتی ہے جیڑا میرے نبی تو ثابت ہے. اگر میرے نبی تو کوئی عمل ثابت نہیں، وہ عبادت بولو نہیں بن سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا نا پیغام کہ وہ لڑکی ڈالنے لگے، حضرت عمر نے فرمایا میرے نبی کا دین ایک چونٹی مارنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے نبی کا دین ایک معمولی سے جانور کو مارنے کی بے گناہ اجازت نہیں دیتا. ایک بچی کسی غریب کی پیسے سے خرید کر تم اس کی جان نکال دیتے ہو. جہالت ہے، کفر ہے، بے ایمانی ہے. میں یہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریا، اے سمندر، تیرے اندر ڈبونے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ بولو. تیرے اندر پانی سیراب کرنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. تجھے سمندر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اگر میرا اللہ چاہے تو تجھے خشک کر دے، اگر میرا اللہ چاہے تو تجھے کناروں تک بھر دے. میں تجھے اسی اللہ کے نام کا رکا دے رہا ہوں. اگر تو اس اللہ کے نام پہ چلتا ہے تو فوری اپنے پانی کو ابھار اور کناروں تک لے آ. اور اگر تم میرے اللہ کا نام نہیں مانتا تو تیرے پانی کی مجھے ضرورت نہیں. یہ رکا لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاسم لے کر چلا گیا. اور حضرت عمر نے کہا اس رکے کو سمندر میں تھوڑا سا آگے جا کر نا ریت کے اندر جا کر دفن کر دو. جب ریت کے اندر دفن کیا تو فوری لوٹ آنا. اب ریت کے اندر رکا دفن ہو رہا ہے اور یہ جلدی جلدی لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا کناروں تک آ گیا. آج تک 1500 سال گزر گئے، پانی نیچے آنے کا نام نہیں. لہذا
تدبیر اللہ کی پر ایمان رکھو، تدبیر خود بھی سوچو، تقدیر میرے اللہ کے نام کی کرو۔ تقدیر کا فیصلہ ہمیں ماننا ہے، اور یہی بات ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا جو میری تقدیر کو نہیں نہ مانتا فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ، وہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے۔ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سَوَائِ، وہ میرے علاوہ رب اپنا اور کوئی بنا لے جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے جب مکہ کی سرزمین میں اعلان فرمایا نا تو لوگ وہ اعلان ایک نیا بیان سمجھ رہے تھے، ایک نئی بات سمجھ رہے تھے، تو حضور کی مخالفت شروع ہو گئی۔ تو پروگرام انہوں نے یہ بنایا کہ جناب نبی کی آواز کو دباؤ، جو باہر سے بندہ آتا ہے مکہ والا تو کوئی سنتا نہیں، وہ تو سارے ہمارے مقاصد ہیں، لیکن جو باہر سے آتا ہے نا اس کو روکو کہ نبی کے پاس نہ بیٹھے۔ آج کسی کو ساڑی گل سمجھ آ جائے نا کہتے ہیں انہوں نے لینے نہ لاؤ، انہوں نے کوئی بیٹھنا ہونا۔ کیوں جی؟ ایک گستاخ نے خدا کے بندو، اگر ہم نبی کو ہی نہیں مانتے تو ہمارے پلے ہے کیا؟ اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، اگر نبی کی محبت ہمارے سینے میں نہیں ہے تو پھر ہمارے دامن میں ہے کیا؟ نبی کی ایک ایک صفت، جوتے سے لے کر سر کے بال کے آخری حصے تک، نبی کی اگر کوئی محبت نہیں رکھتا، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی برادری، اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے، وطن، امن چمن، سب سے بڑھ کر اگر نبی سے پیار نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں۔ سب سے بڑھ کر نبی سے پیار کرو، اور پیار کس چیز کا نام ہے؟ نبی کی سنت کو مان کے چلو، نبی کے طریقے کو مان کے چلو، نبی کے اصول کو مان کے چلو، جس کے لیے نبی خود زخمی ہوئے، جس کے لیے نبی نے وطن سے بے وطنی اختیار کر لی۔ لیکن آج نبی کے دین کو ہم ایسے ذبح کر رہے ہیں نا ان کی چھری سے، جس طرح ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نبی پاک نے اپنا ایک صحابی بھیجا روم کے بادشاہوں کی طرف، اپنا قاصد بنا کر، چھوٹا سا اس کے پاس نیزہ، گھوڑے پر وہ سوار ہے، بادشاہ رومی اپنی کچہری میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کو پتہ چلا محمد کا قاصد آیا ہے، تو اس نے استقبال کیا، دعوت کی، نبی کے صحابی کو کھانا کھلانے لگا۔ نبی کے یار اور بھی دو ساتھی ساتھ ہیں، اور حضرت نبی پاک کے قاصد کے ہاتھ سے ایک نوالا زمین پہ گر گیا کھانا کھاتے ہوئے۔ تو صحابی رسول نے وہ کھانا اٹھایا اور اس سے تنکے ہٹائے، صاف کر کے جب کھانے لگے نا تو ساتھی نے ایسے اس کو یہ کونی ماری، یہ کیا کر رہے ہو؟ روم کے بادشاہ بیٹھے ہوئے اور یہ کیا کہیں گے کہ یہ ان کو تہذیب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آگے سے نبی کے یار نے کیا جواب دیا، اوے گل سن اللہ دے بندے، میں انہاں دنیا دے کتیاں پیچھے لگ کے اپنے یار دی سنت چھڑ دے ماں؟ میں سب کچھ قربان کر سکتا لیکن اپنے رسول دی سنت قربان نہیں کر سکتا۔ اینو کہتے ہیں ایمان۔ اے یہ لوگ جڑے فرش سے منگدے سن تے جواب عرش بری تو آ جاتا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکا لکھ رہے ہیں دریا نے مانا، نبی پاک علیہ السلام مکہ میں بیٹھ کر تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں نے سننے سے انکار کیا، باہر کے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ ان کا قرآن نہ سننا، ان کے پاس نہ بیٹھنا، یہ آپ کو بے دین کر دے گا، آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس اتفاقاً 6 بندے آ گئے مدینے سے، بازار عکاظ کے قریب۔ یہ عکاظ بازار مکہ میں ہے اور مینا اور مکہ کے درمیان یہ بازار عکاظ ہے۔ وہاں حضور پاک نے ایک پہاڑ کے کسی اوڑ پہ جا کر اس کو اللہ کا دین سمجھایا۔ اب دین جب کسی کی سمجھ میں آ جائے نا تو وہ ذبح تو ہو جائے گا، پھر دین چھوڑتا نہیں۔ اسی تو ضد کر لیتے ہیں نا، نہیں بینک میں تیری گل مان لوا، فلانا تیرے کو بڑا ہے، فلانا تیرے کو بڑا ہے، فلانا بہت بڑا عالم ہے، ایویں کلپ کو سنے ہیں۔ بھائی کلپ سنتے رہو، ایویں بونگی نہ مارو، دلائل رکھو۔
قرآن و حدیث سامنے لے آؤ، جدو سامنے تحقیق کر لو اس نے پھر عمل کرنے پابند ہو۔ ہاں اگر میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، آپ مجھ سے دلیل مانگے، میں حدیث نہ بیان کروں، میں قرآن کی آیت نہ بیان کروں، میں اس کا ترجمہ نہ آپ کو بتاؤں تو آپ نہ مانیں۔ اگر میں قرآن بھی بیان صحیح کروں، حدیث بھی دلیل کے طور پر آپ کو بتاؤں تو آپ ایسے ضد سب کو نفی میں جواب دیتے رہیں، تو اس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں۔ اگلے جمعے پھر اسی سے چلیں گے انشاءاللہ آگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی